السلام علیکم عزیز طالبات، کل ہم نے مداجنت کے اصول پڑھے تھے سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ تو آج دوبارہ سے اس کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ ہم نے یہاں پہ 6 اصول جو ہیں مداجنت کے پڑھے تھے، اور اس میں سے چھٹا اصول یہ تھا کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا کہ گواہ انکار نہ کریں جب کبھی وہ بلائے جائیں۔ اس سے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ ادھار لین دین کے معاملے پر اگر کسی سے کہا جائے کہ وہ گواہ بن جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ گواہ بن جائے تو جب کبھی زندگی میں تنازع کی صورت میں فریقین اس کو گواہی کے لیے بلائیں، ان میں سے کوئی بھی، تو یہ عدالت میں آنے سے یا گواہی دینے سے انکار مت کرے۔ اب آتے ہیں اصول نمبر 7 جو ہے مداجنت کا، قرض کا، لین دین کا، ادھار لین دین کا۔ وہ 7واں اصول کیا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو تو بھی لکھنے سے نہ اکتاؤ۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اس کی میعاد تک لکھنے سے نہ اکتاؤ۔ بعض اوقات تحقیر رقم کے ادھار کے معاملے میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا باعث بن جاتے ہیں، اس لیے اسلام نے بار بار جو ہے معاہدے کو لکھنے کی تلقین کی ہے کہ کاہلی کی وجہ سے یا سست روی کی وجہ سے تحریر لکھنے سے جو ہے گریز نہ کیا جائے، اس کے اثرات جو ہیں بعد میں جھگڑے کی صورت میں نکلتے ہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن کے اس اصول پہ عمل کر لیا جائے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھ لیا جائے، یعنی اس کی شرائط، مقدار، میعاد وغیرہ کی تفصیلات لکھ لیا کریں، اور لکھنے میں بیزاری جو ہے وہ محسوس نہ کی جائے، تو کبھی بھی جھگڑے کی صورت پیش نہیں آتی۔ اب آتے ہیں 8ویں اصول کی طرف۔ وہ کیا ہے کہ نقد لین دین میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لین دین کا معاملہ نقد ہو اور اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورت میں کسی شخص کے ذمہ کچھ واجب الادا رقم جو ہے باقی نہیں ہوتی، البتہ اس پر بھی گواہ ٹھہرا لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، تو اگر ایسا ہو تو گواہوں کی مدد سے اس کو رفع کیا جا سکے۔ اور اس کا اصول کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ کہ سوائے اس کے کہ 10 بدس سودا ہو جسے تم اپنے درمیان چلائے رکھتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب تم سودا چکاؤ تو گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ نمبر 9، کاتب اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کہ کاتب اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے اور لکھنے والے کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہارا گناہ ہے۔ ضرر پہنچانے کی اغراض اور صورتیں کئی ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے گواہی سے منحرف ہونے کے لیے، انہیں کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ سچے اور عادل گواہ کے خلاف دل میں کدورت جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہی ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ گواہی دینے میں پہلو تہی سے کام لیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کریں، یا کسی بھی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے
کاتب اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور لکھنے والے اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہارا گناہ ہے۔ گواہی چھپانا بھی گناہ ہے۔ نمبر 10 کہ تنازع کی صورت میں عدل و انصاف کا دار و مدار گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے۔ اگر گواہ جھوٹی شہادت دے یا شہادت کو چھپائے تو تنازع کا فیصلہ جو اس کے مطابق ہوگا انصاف پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ سراسر ظلم ہوگا، بدامنی، جھگڑے اور فساد کا باعث بنے گا۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ گواہی کو مت چھپایا جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل جو ہے یقیناً گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جھوٹی شہادت دینے یا جھوٹی شہادت چھپانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانستہ طور پر ایسا کر رہا ہے، کسی ذاتی مفاد کے لیے اس کے دل میں خلش رہے گی تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا جو ہے اس گواہی کو چھپانے والے کو جو ہے برا بھلا کہے گی، اللہ تعالیٰ تو اس سے ہر حالت میں باخبر ہے۔ پھر وہ اللہ کے سامنے کس حالت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دوسرے علماء کے نزدیک جھوٹی شہادت دینا یا شہادت کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی شہادت دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے، وہ امیر ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا ہے رہا ہے۔ پس تم خواہش نفس کی پیروی میں انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کج بیانی پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ نمبر 11 رہن رکھنا۔ رہن رکھنا اگر سفر کی حالت میں ادھار لین دین کا معاملہ طے پا جائے اور وہاں دستاویز لکھنے کے لیے کاتب میسر نہ ہو تو پھر جس کے ذمہ حق ہے دوسرے فریق کے پاس اپنی کوئی چیز رہن رکھ دے، گروی رکھ دے۔ کسی مال کو کسی ایسے حق کے مقابلے میں اپنے قبضے میں رکھنا جس حق کی ادائیگی اس مال سے ممکن ہو، ایسے مال کو مرہون یا مال رہن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی چیزیں قبضے میں لی ہوئی ہونی چاہیے۔ گیارہواں اصول جو ہے وہ آیت دائنت کے حوالے سے رہن رکھنا، کوئی چیز جو ہے گروی رکھنا کہ دوران سفر، یہ سفر کے حالات میں ہے کہ اگر دوران سفر جو ہے انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ادھار لین دین کی، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اپنی کوئی ایسی چیز جو مال کے طور پر لی جا سکتی ہو تو اس کو دوسرے شخص کے پاس جو ہے گروی رکھوا کر اس سے قرض یا ادھار لین دین کا معاملہ جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں ادھار لین دین کا معاملہ طے پائے اور وہاں دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جس کے ذمہ حق ہے، جو قرض لینے والا ہے، مقروض ہے، دوسرے فریق کے پاس اپنی کوئی چیز رہن رکھ دے، کسی مال کو ایسے حق کے مقابلے میں اپنے قبضے میں رکھنا جس حق کی ادائیگی اس مال سے ممکن ہو سکے، ایسے مال کو مرہون یا مال رہن کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ،
اور اگر تم سفر پر ہو لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی چیزیں قبضے میں لی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ قرض کی واپسی جو ہے وہ اس کا حصول ممکن ہو سکے، اور جس کی چیز گروی رکھی گئی ہے اس کا قرض ادا کر کے وہ اپنی چیز جو ہے وہ واپس لے سکے۔ تو اسلام نے قرض کی کس قدر آسان اور سہولتیں جو ہیں وہ نہ صرف حضر یعنی مقامی طور پر ایک جگہ پہ رہتے ہوئے بھی اور پھر سفر کے دوران بھی اس سہولت کو قائم رکھنے کے لیے اصول جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور نہ تمہیں کاتب لکھنے والا ملے جو اس لین دین کو لکھ سکے اس کی دستاویز، تو پھر کوئی چیز جو ہے رہن کے طور پر مقروض سے رکھ لی جائے تاکہ جب وہ قرضہ واپس کرے تو اس کو وہ چیز واپس دے دی جائے، یا اگر اس کے کہنے کے مطابق اس کو ہی قرض کے طور پر لے لیا جائے۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 پہ قرض ادا کیا جائے۔ اسلام جو ہے ہمیشہ فریقین کی بہتری کے لیے جو ہے آسانیاں فراہم کرتا ہے، تو پہلی صورت تو یہ ہے جو قرض لیا جائے اس کی ادائیگی مقروض پر فرض ہے، اس لیے کہا گیا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا جائے وہ اپنی امانت ادا کرے اور ڈرے اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس سے قرض لیتا ہے، اور پھر جب قرض جو ہے جس پر اعتبار کیا گیا ہے، جس کو قرض دیا گیا ہے، وہ اس امانت کو ادا کرے اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا رب ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس امانت کو جوں کا توں واپس کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں کے بعد جس سے منع کیا گیا ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ ہے کہ وہ قرض چھوڑ کر مرے، کہ بندہ اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ وہ قرض چھوڑ کر مرے اور اس کی ادائیگی کا کوئی سامان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی میت کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جو قرض چھوڑ کر مرا ہو۔ ایک میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو دریافت فرمایا، پھر تم لوگ جا کر اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دینار میرے ذمہ رہے، میں ان کو ادا کروں گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کے ذمہ قرض ہو۔ 13واں اصول جو ہے وہ تنگ دست مقروض کو مہلت دی جائے۔ تنگ دست مقروض جو ہے مثلا قرض لینے والا شخص جو ہے انتہائی غربت یا مسکینیت کی حالت میں ہو اور اتنا تنگ دست ہو کہ قرض لینے کے باوجود اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے اور اس کے لیے قرض کی ادائیگی بہت مشکل ہو، تو چونکہ اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے، سہولت کا دین ہے، تو اسلام نے اس شخص کو جو کہ قرض دینے والا ہے اس سے ایسے قرض لینے والے شخص کے بارے میں مہلت یا آسانی فراہم کرنے کی تلقین کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی مقروض تنگی والا ہو تو اسے آسانی ہونے تک مہلت دی جائے۔
वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम सदका कर दो, माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। कि अगर कर्ज़ लेने वाला शख्स कर्ज़ अदा करने की ताकत ना रखता हो तो उसे जो है वो मोहलत दी जाए, उसे आसानी दी जाए, और बेहतर ये है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। हदीस शरीफ में आता है कि जो तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत दे या माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये वो दिन होगा कि उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। और नंबर 14 पे है, अगर मकरूज़ दिवालिया हो जाए, यानी कर्ज़ की अदायगी उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कोई माल हो, तो मुफलिसी की इस हालत में उसकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन रहायशी मकान, खाने के बर्तन, पहनने के कपड़े और जिनसे वो रोज़ी कमाता है वो आला छीन लेना जायज़ नहीं है, और ना ही अदालती फ़ैसले की सूरत में उनको जो है वो कर्क किया जा सकता है, ज़ब्त किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अहद मुबारक में किसी एक शख्स ने कुछ फल खरीदे, उसका कर्ज़ बहुत बढ़ गया और वो दिवालिया हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से फरमाया कि तुम लोगों से सदका दो। लोगों ने से सदका दिया, लेकिन सब मिलकर इस कदर ना हो सका कि पूरा कर्ज़ अदा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कर्ज़ा को फरमाया, जो कुछ है ले लो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हक जो है वो नहीं है। तो ये तमाम असूल जो मदायनत के हवाले से आते मदानत में बयान किए गए हैं, ये सब के सब इंसानों की सहूलत और आसानी के लिए हैं, और ये कि कोई इख्तलाफ और झगड़े की कोई सूरत भी पैदा ना हो सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।